اور بھاجپا کے وہ لوگ جن کو ہمارے پنچایت نمائندگان نے دودھ پلاکر خیرات کے نام پر ووٹ دے کر اپنا پیشوا بنایا، ان بے غیرتوں کو پوچھنا چاہیے کہ آخر امیت شاہ کے کان میں اس علاقے کے مسلمانوں کے خلاف، اس علاقے کے ہندوؤں کے محبت کے خلاف، اس ملک کے اس خطے میں گنگا جمنی تہذیب کے خلاف اگر کان بھرنے کا کام کیا ہے تو انہی مکھیاؤں کے ووٹ نے کیا ہے، انہی پنچایت سدسیوں کے ووٹ نے کیا ہے۔ میرے بھائی اپنے درمیان میں بے غیرت پیدا کرو۔ جسم بیچنے والی عورت طوائف نہیں ہوتی ہے، 70 طوائفوں سے زیادہ گنہگار وہ ہوتا ہے جو ضمیر کا سوداگر ہوتا ہے۔ اس لیے ضمیر کو مت بیچو۔ میں غیور نوجوانوں، میں تمہاری آنکھوں میں جو انگارہ دیکھ رہا ہوں، جو انگارے دیکھ رہا ہوں، جو تمہاری پیشانی میں انقلاب کی لکیریں دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مودی خود ہی الٹا لٹک جائے گا لیکن ہندوستان کے سمویدھان کو کبھی پاڑا نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیبیں بھی باقی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ معاملہ صرف مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا معاملہ صرف نہیں ہے، یہ ہندوستان کے دلتوں کا معاملہ ہے، ہندوستان کی دوسری اقلیتوں کا معاملہ ہے۔ جب کوئی چور اور ڈاکو کہیں آتا ہے تو سب سے پہلے اس گھر کے سب سے جمع مرد مضبوط آدمی پر ڈنڈے چلاتا ہے تاکہ یہ خوف زدہ ہو جائے تو باقی لوگ سر جھکانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہندوستان کی اقلیت کے لوگوں، مائنورٹی کے لوگوں، دلت اور پسماندوں، کان کھول کر سن لو، اگر ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے اس جنگ میں اگر تم نے ساتھ دے کر اس کالے قانون کا خاتمہ نہیں کیا تو آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ اس لیے ہوش میں آنا پڑے گا اور اس وقت ہمیں بہت متحد ہو کر، غیرت مند ہو کر لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے۔ بہار کے اس خطے میں کبھی مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک انقلابی جملہ کی شنگر کی سرزمین میں کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے غیور مسلمانوں، اے سیمانچل کے دلتوں، تمہاری آبادی اس قدر یہاں پر ہے اور تم اتنے بدحال ہو، تمہاری بدحالی کا قصوروار جتنا پٹنہ اور دلی ہے اس سے زیادہ قصوروار تم ہو۔ اس لیے ہو کہ تم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک میں دلتوں اور اقلیتوں کے خلاف اگر کوئی ظلم ہو تو یہاں سے جوار بھاٹا کی لہریں اٹھنی تھی اور پورے ملک میں پھیلنی تھی، لیکن افسوس کہ جو لہریں دور سے چل کر آتی ہیں وہ بھی سیمانچل میں تھم جاتی ہیں۔ میں مولانا کے روح کو اطمینان پہنچاتا ہوں کہ مولانا آپ نے جملہ آج سے 20 سال پہلے کہا تھا، میں راجد کا MLA تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے اس کالے قانون کے خلاف، اقلیتوں پر ہوئے رہے ظلم کے خلاف، بہار کی ناکارہ اور ناپاک حکومت کے خلاف اب سیمانچل کے لوگ خاموش نہیں ہیں، بلکہ سیمانچل جو لہریں اٹھتی ہیں وہ پورے ہندوستان میں پھیل رہی ہیں۔ یہاں پر MIM کی جیت اس بات کی انقلابی دلیل ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، رات اندھیری ہے اور لمبی بھی ہے، ہم اپنی ملی تنظیموں کے سربراہوں سے کہنا چاہتے ہیں اور یہ ہندوستان بھر کے ملی تنظیموں سے پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے صدر باوقار سے اس وقت چائے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ 2017 میں جب سیلاب آیا تھا تو یہیں ہلدی کھورا کے ٹوپا ماری کے بیچ میں ایک نوجوان ہمارا بہ گیا، سائیکل اس کی بہ گئی، اس نے مشکل سے اپنی جان بچائی۔ ایک ڈمر کے گاچھ میں جو آج بھی کھڑا ہے جہاں کر اس نے سہارا لیا، اور کہا جاتا ہے 24 یا 36 گھنٹے تک اس نے اس درخت پہ پناہ لی۔ وہ بتاتا ہے کہ جس درخت میں میں تھا وہاں پر رنگ برنگ کے الگ الگ 50 قسم کے سانپ تھے، لیکن ہر سانپ سما ہوا تھا، کوئی کسی کو ڈنک نہیں مار رہا تھا، حتیٰ کہ ان سانپوں کے درمیان میں گھرا ہوا تھا، لیکن مجھے بھی اس سانپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے ملت کے غازیوں، اگر مصیبت کے میدان میں اگر آفت آتی ہے تو جنگل کا درندہ اگر متحد اور شریف ہو سکتا ہے، اگر اس کالے قانون کے خلاف ملت کے غیور تنظیم کے ذمہ داروں آپ نے اتحاد کا ثبوت نہیں دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ درندگی بھی ہم پر شرمانے لگے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک گیر سطح پر ہماری ملی تنظیمیں، ہماری سیکولر سیاسی پارٹیاں، چونکہ مجھے یقین ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں بھلے ہی ہمارے 24 مسلم ممبران ہیں، ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں پارلیمنٹ کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہندوؤں کے لیے مندر ہو سکتا ہے، کسی کے لیے گرودوارا اور کسی کے لیے گرجا گھر ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے مسجد ہو سکتی ہے، یہ ان کے عبادت خانے ہیں، لیکن اس ملک کے قانون کے لیے لڑنا سب کی ذمہ داری ہے۔ وقف کا یہ جو کالا قانون آیا ہے نوجوانوں،
میں اختصار سے کہتا ہوں 6 دسمبر کو تمہاری شادی کی تاریخ نہیں ہوگی, 6 دسمبر کو تمہاری پیدائش کی تاریخ نہیں ہوگی, 6 دسمبر کو خوشیوں کے اور تو تاریخیں نہیں ہوں گی, لیکن جب 6 دسمبر کا کالا دن آتا ہے تو میری خوشیاں مجھے خوشی نظر نہیں آتی. اگر عید بھی آ جائے تو میری آنکھوں میں غم ہوتا ہے, اس لیے کہ 6 دسمبر کا وہ کالا دن ہمارے بابری مسجد کو ٹوٹنے کا دن ہے. یقین جانو, بیرسٹر سعود اویسی صاحب نے کہا ہے کہ بابری مسجد کی کہانی ہم آج ہی نہیں کہتے ہیں, یہ مسجد تھی, مسجد ہے اور تا قیامت مسجد رہے گی, اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتا کے جائیں گے کہ یہاں کے کچھ ظالموں نے ہماری مسجدوں کو توڑا ہے, اور ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو کچھ ہماری عدالت نے فیصلہ کر دیا ہم نے تسلیم کر لیا ہے. لیکن ہم تاریخ کو یاد رکھیں گے. تم ایک مسجد پر روتے ہو نوجوانوں, اگر یہ کالا قانون نافذ العمل تو 8 تاریخ سے کر دیا گیا ہے, لیکن عملی جامہ اگر اس کو پہنانے کی کوشش کی جائے گی تو نہ جانے تمہاری کتنی مسجدوں میں تالے لگ جائیں گے, تمہارے کتنے دینی مدارس بند ہو جائیں گے, تمہارے کتنے قبرستانوں میں تمہیں الجھا کر رکھ دیا جائے گا. اور 2 معاملے تھے. NRC کا مسئلہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے, لیکن آسام میں جب معاملہ آیا تو مسلمانوں سے غیر مسلمان پھنس گئے, 13 لاکھ غیر مسلمان پھنس گئے, کھیل ان کا خراب ہوا. پھر اس نے کہا طلاق بل کو معاملہ لاتے ہیں, اپنے گھر کی بہو بیٹی اور بیوی کے ساتھ جو انصاف نہ کر سکے, گاؤں کے دوسرے بہو بیٹی کی پنچایتی میں اس بے شرم کو نہیں بولنا چاہیے. میرے بھائیوں, ہمارے طلاق کے نام پر انہوں نے ہماری شریعت پر حملہ کیا, لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان لوگوں کو جو شریعت کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا مودی تمہارا قانون سلامت رہے, تمہارا قانون عدالتوں کی چہار دیواریوں میں گھرا ہوا رہے, ہم تو کلمہ گو ہیں, اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی آیتوں کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے, جو فیصلہ نہیں کرتا, وہی منافق ہے, وہی کفر کرتا ہے. ہم اپنی شریعت کی پاسداری کریں گے, ہم اپنے مفتی اور عالم سے اپنے نکاح کے طلاق کے جھگڑے طے کریں گے, مودی تمہارے پاس نہیں جائیں گے. مودی نے جب دیکھا یہ کھیل بھی خراب ہوا اور مودی سب جگہ ناکام ہوا, 15 لاکھ کی جگہ 15 پیسے نہیں دے سکے, کروڑوں کو نوکری دینے کے وعدے کے نام پر اس نے پکوڑا بیچنے کو نوکری قرار دے دیا, اور انہوں نے مہنگائی کے نام پر, پہلے یہی شخص کہتا تھا کہ روپے کی قیمت گھٹتی ہے تو دیش کی آبرو گروی رکھ جاتی ہے, اور آج دیش کی آبرو کو اس نے وہاں گروی دیا کہ تاریخ میں ڈالر کے مقابلے میں پیسے کی قیمت, روپے کی قیمت اتنی نہیں گری تھی. ان تمام تر ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مودی نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے, اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک واقعہ میں نے کئی جگہ سنا, اختصار میں سنا دیتا ہوں. ایک بڑے گھر کی بہو تھی, بچہ ان کا رو رہا تھا اور بچہ پہل نہیں رہا تھا. نوکر کو اس نے دیا کہ جاؤ پھول کی کیاری کی طرف. اس نے پھول کی کیاری میں بچوں کو گھمایا, رنگ برنگ کے پھول دکھائے, بچہ پہل نہیں رہا تھا. کہا کھلونے دو, کھلونے اٹھا کے بچہ پھینک رہا تھا. اس نوکر نے دیکھا کہ دبلی پتلی بلی تالاب کے نزدیک کھڑی ہے, اس نے اسے گلے میں رسی لگایا, اور بچے اکثر شرارت کرتے ہیں, جب بلی کو ڈبانے اور اٹھانے لگا تو بچہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا. اب اس بہو کی عادت ہو گئی کہ جب بھی ان کا بچہ شرارت کرتا, اب بچوں کو کھلونا دینے کی بات نہیں کہتا, بلکہ اپنے نوکر سے کہتا جا بلی کو ذرا ڈبا, بچہ بہل جائے گا. ٹھیک اسی طرح سے مودی اپنی تمام تر ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے تو اپنے مصیروں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کرنے والی کوئی سازش کرو. چنانچہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اس نے ایک کالا قانون لایا. اب جانتے ہو کیا ہوگا؟ یہی NRC کے زمانے, CA کے زمانے میں تحریک چل رہی تھی, اور اس بل کو بھی اگر چاک کسی نے کیا تھا, دوسرا کسی نے نہیں کیا تھا, بلکہ اس بل کو بھی, کالے بل کو بھی چاک کرنے کا کام کیا تھا تو صلاح الدین اویسی کا بیٹا بیرسٹر سعود اویسی نے کیا تھا. اور اس کالے قانون کو بھی چاک کر کے, وہ صرف کاغذ کو چاک نہیں کرنا تھا بلکہ پورے ہندوستان کے غیرت مندوں کو ہمت دلانا تھا کہ نہ کربل میں, نہ مقتل میں, نہ شاہ کے آگے مودی سن لے کے مسلمان جھکتا ہے, فقط اللہ کے آگے تمہارے کالے قانون کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے. اس کالے قانون کی خرابی کیا ہوگی؟ CA کے زمانے میں ارڑیا سے پچھم راشد بھائی ہیں, گواہی دیں گے, ایک جھگڑا ہوا دلتوں کے ہاں. کیا ہوا؟ جب پنچایتی بھی نشہ اتر گیا تو کہا کیا کہیے مالک, اپنی زبان میں بولا, ہم لوگ بلا وجہ کے دونوں بھائی لڑ گئے. کہا کہ کیا ہوا رے؟ مالک بولتے ہوئے شرم آتی ہے, بولا بولو کیا ہوا, پنچایتی تو کرنی ہے. کہا مالک شہر سے کچھ لوگ آئے تھے اور ہم لوگ کے کان میں بات سنائے تھے, یہ جو CA کا کالا قانون ہے, مرچی لگائی گئی ہے, یہ مسلمانوں کو بنگلہ دیش اور پاکستان بھگانے کا ہے, اور جب بنگلہ دیش چلا جائے گا تو یہ زمین تم لوگوں کی, یہ مکان تم لوگوں کا ہو جائے گا. مالک ہم لوگ سمجھے کہ یہ صحیح ہے, تو میں نے کہا تھا اپنی بستی میں
کہ ये जो भाग जाएगा तो पश्चिम वाला पक्का का मकान हम लेंगे। तो गांव का ये दूसरा बोलने लगा कि नहीं पक्का का मकान हम लेंगे। इसी बात में हम लोग लड़ गए थे। यकीन जानो ये वाकया ऐसा नहीं है, सच्चाई पर मबनी वाकया है। पटने में एक साहब प्रोफेसर है, वो घर अपना खेत बटाई पर दिए हुए हैं पूर्णिया के। वो कहा कि साहब मैं तो हैरत रह गया, जब मैं गांव गया तो मुझे मेरे सामने में मेरे बटाईदार आया और बड़ी शराफत के साथ कहने लगा, सर एक बात कही मालिक माफ करी। कहा क्या मामला है? क्या हमरा सुनी कि आ सब बांग्लादेश चली जाबी। उसी अंदाज में अपना कहा कि बांग्लादेश आप लोग चले जाएंगे। मालिक हम तो 7 बीघा जमीन जोतते हैं, ये सब जमीन किसी दूसरे को मत दीजिएगा, ये सब हमको दे दीजिएगा। ये कान भरा है मोदी ने, ये गांव गांव में जाकर कहा है इनके कब्रिस्तानों में तुम्हारा मॉल बना देंगे, इनके खानगाहों में तुमको बसा देंगे, इनके मस्जिदों को हम तोड़वा देंगे। यही वजह है कि समाज का एक बड़ा तबका इसमें गुमराह हो गया है। लेकिन मैं अपने गुमराह भाइयों को भी कह देना चाहता हूं, यकीन जानो ये मुल्क जितना किसी के बाप की हमारे बाप की है, और इस मुल्क से तो हमारी वफादारी ऐसी है कि जिंदगी में इसी में सांस लेते हैं, इसी के अनाज को खाते हैं, इसी के पेट से निकले हुए पानी को भी पीते हैं, और मरकर भी इस मादर वतन से हमारी खाक कहीं जाने वाली नहीं है। हम तो वफादार लोग हैं। और सुन लो, मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान वो कौम है, शराबी जुआरी गुनहगार हो सकता है, लेकिन अपनी शरीयत को पामाल करते हुए कोई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए कान खोल कर सुन लो कि मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अपनी शरीयत को बचाने के लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इस वक्त तौसीफ आलम साहब ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। पिछले दिनों किससे क्या दगा दिया है ये आपके सामने में। मेरी ये ताकत नहीं कि मैं किसी से बदला लूं, लेकिन आपके अगर एतमाद के साथ किसी ने धोखा किया है तो बदला लेने वाले मालिक आप हैं। आज कौन है लीडर? कौन है लीडर? माँ के पेट से कोई जन्म नहीं लेता। अवाम जिसे इज्जत दे देती है वो लीडर बन जाता है, अवाम जिससे इज्जत छीन लेती है वो खाक पर आ जाता है। आपने अगर इंसाफ और उम्मीद की बुनियाद पर किसी को इज्जत दी है और आपके साथ दगा किया है, इंसाफ करने वाले भी आप होंगे। हम अपने उन भाइयों से जो पार्टी के फैसले से नाराज हैं, मैं उनसे भी पैगाम देना चाहूंगा कि हम एक बड़े मकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बड़े मकसद की लड़ाई में हमारे बड़ों ने जो फैसला किया है उस फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए अगर पार्टी से आपका रिश्ता है। और हम कहेंगे तौसीफ साहब से कि तौसीफ साहब आपको चाहिए कि जिन लोगों ने गुज़िश्ता 10 वर्षों से 12 वर्षों से बस्ती बस्ती में बहादुरगंज में एमआईएम को पहुंचाया है, बहादुरगंज के नौजवानों तुम घर जाना तो अपनी अम्मी को जरूर सलाम कहना, अपने बूढ़े अब्बा को जरूर सलाम कहना। मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गया, मुझे गम नहीं है, लेकिन बहादुरगंज में हमेशा हमको जिताने का काम किया है। आज यही वजह है कि एमआईएम को मकबूलियत इस सरजमीन पर मिली है। हम आपकी इन मेहरबानों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से आपको देखा। आपने इस वक्त जो काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी कोई दूसरी नजीर हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह आपकी तमाम तरह आफत से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। और मैं जनाब भाई तौसीफ साहब को कहना चाहूँगा कि आज जो ये रमक देख रहे हैं, ये जो पेशानी पे चमक देख रहे हैं, यकीनन एमआईएम के दीवानों और मतवालों की इसमें बड़ा खून लगा है। और आपसे हम समझते हैं एक नए अंदाज की सियासत का आप आगाज करेंगे ताकि सीमांचल की तारीख बदले और हमारी नस्लों को फायदा मिले। हम इस काले कानून की मुखालफत करते हैं जो कुछ अभी कश्मीर की वादियों में जुल्म और ज्यादती हुई है, जिसके खिलाफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तमाम तर फिरका परस्तों के मुंह को बंद कर दिया है। गोदी मीडिया को सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई है। यह हमारे अंदर के इंसान को देखना चाहता है। अरे हम तो वो है, इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं, सारे इंसानों को एक माँ बाप की औलाद समझते हैं। और हमें तो ये पढ़ाया गया है नाहक किसी एक इंसान का खून पूरे इंसानों के कत्ल के बराबर है, और एक मासूम को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। इसलिए उन मासूमों का, उन मुसाफिरों का, उन सयाहों का जो कत्ल